میرے عزیز دوستو، ہم نے پچھلی دفعہ چونکہ آج تیسری نشست ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہم دہرا دیں پچھلی دو سیشنز میں ہم کیا کچھ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے سیشن میں ہم نے شمائل پہ بات کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں۔ دوسرا سیشن جو پچھلے ہفتے ہوا تھا جمعے کے دن، اس میں ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی کہ سیرت جاننے کی ضرورت کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، ایک عام مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اسے پتہ ہو۔ تو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج تیسری نشست ہے جس میں ہم اسلام سے قبل دنیا کے کیا دینی حالات تھے، خاص طور پہ جزیرۃ العرب اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پہ کس قسم کے کون کون سے ادیان، کون کون سے دین، کون کون سے مذاہب لوگوں کے تھے، اور اس کا اثر پھر عربوں پہ کیا پڑا، اور پھر اس کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں دو نقطے بہت مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پچھلی دفعہ ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، وہ یہ کہ میں ابن اسحاق اور ابن ہشام کا آپس میں تعلق کا ذکر کر رہا تھا۔ ابن ہشام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ایک ضخیم قسم کی کتاب تھی، 12 جلدیں تھی اس کی، اور اس زمانے میں کتاب اگر آپ نے پھیلانی ہو تو پرنٹ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے کاپی کرنی پڑتی تھی۔ ایک کتاب سے دوسری کتاب کے لیے پوری کتاب ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی، تو اس لیے بہت زیادہ وہ نہیں پھیل سک رہی تھی۔ ابن ہشام جو کہ ان سے 2 نسلوں کے بعد آئے، انہوں نے وہ کتاب دیکھی، انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو انتہائی ضروری چیزیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، ان کو رہنے دیتے ہیں اور باقی کو نکال دیتے ہیں۔ تو باقی نکالنے کے بعد جو آخر میں 3-4 جلدیں بچیں ان کو ہم سیرت ابن ہشام کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ابن ہشام نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ تمام واقعات جن کا ذکر ابن اسحاق نے کیا تھا، ابن ہشام نے ان کو ترتیب سے ڈال دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ نبی کے وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا، پھر نبوت ملی تو کیا ہوا، پھر مکی زندگی میں کیا ہوا، پھر مدنی زندگی میں کیا ہوا، مدنی زندگی کے کیا مرحلے تھے، پھر کون سی غزوہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ترتیب بنا دی۔ تو سیرت ابن ہشام میں ہمیں وہ چیز بھی ملتی ہے۔ اور آج کل جتنی بھی سیرت کی کتابیں آپ کو ملیں گی، میں نے چندے کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ملیں گی وہ کہیں نہ کہیں سے حوالے لیتی ہیں سیرت ابن ہشام سے، اور ہم نے پچھلی دفعہ اس کے کچھ ثبوت بھی دیکھے تھے، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہے اسلام سے پہلے دنیا کے مذہبی حالات، دینی حالات، کیا کون کون سے دین دنیا میں موجود تھے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ابن ہشام بھی اور ابن اسحاق بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سیر جنہیں کہا جاتا ہے، جو تمام سیرت لکھنے والے لوگ ہیں، وہ تمام ہمیشہ سیرت کی ابتدا کرنے سے پہلے اسلام سے پہلے کے مذہبوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں روشنی کے بارے میں اس لیے پتہ ہے کہ ہم نے اندھیرا دیکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر اندھیرا نہ دیکھا ہو تو روشنی میں کیا خاص بات ہے۔ ہمیں اچھائی کے بارے میں اس لیے پتہ ہے کہ ہم نے برائی دیکھی ہوئی ہے۔ فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا نور نظر آئے جب ہم نے کفر کی تاریکی دیکھی ہوئی ہو۔ اس لیے ہم ابتدا میں کفر کی اس تاریکی کا ذکر کریں گے۔ وہ کس قسم کی تاریکی تھی، دنیا کس قسم کی ایک ظلمت قدے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں نبی کے وسلم کو خود بھی نور کہتے ہیں، جب اسلام کو نور کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو نقشہ ہے، اس کے اندر جزیرہ نما عرب ہے، اس کے مشرق میں آپ کو فارس نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے اب ہم ایران کہتے ہیں، اور عراق کا کچھ حصہ، پاکستان کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، یہ فارس ہے۔ فارس میں آتش پرستی تھی، یعنی کم از کم حکومت آتش پرستوں کی تھی، آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل ہے جس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو بالکل عرب کا جنوب ہے اس کو یمن کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اصل عرب ہیں، اصل عرب، ان کا تعلق یمن سے ہے۔ اسے عرب العروبہ یعنی عربوں کا منبع کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حکومت ایرانیوں کی تھی، نبی کے وسلم کے زمانے میں حکومت فارسیوں کی تھی، جس کی وجہ سے حکومت آتش پرستوں کی ہوگی، لیکن عام جو عرب تھے ان میں بیشتر قبیلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، چند ایک ان میں سے عیسائی بھی تھے۔ جو شمال ہے عرب کا، اس کو ہم شام کہتے ہیں۔ آج کل ان میں ممالک کون کون سے شامل ہیں؟ فلسطین، سوریہ، اردن، لبنان، یہ ممالک یہ روم کے تحکم کے نیچے تھے، روم کی حکومت تھی ان علاقوں کے اوپر۔ اور یہ ظاہری بات ہے چونکہ رومی عیسائی تھے تو یہ لوگ بھی عیسائی تھے۔ اور عرب کے مغرب میں جو علاقہ ہے اسے حبشہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے وسلم کی سیرت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حبشہ میں جو لوگ حکمران تھے یہ رومیوں کے ماتحت تو نہیں تھے، لیکن عیسائی ضرور تھے۔
تو ارد گرد جو مختلف ادیان ہیں ان میں ہم نے عیسائیت اور مجوسیت آتش پرستی کا دوسرا نام ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھی. اور خاص عرب میں بت پرستی رائج تھی، بت پرستی. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ بت پرستی کس قسم کی تھی، اس کا مطلب کیا تھا، نبی کے وسلم کے اپنے قبیلے کے لوگ کس قسم کے بت پرست تھے، ان کو اس میں کیا فائدہ تھا، کیا نقصان تھا. تو آئیے سب سے پہلے ہم بت پرستی کو دیکھتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو ایک نقشہ دکھایا تھا جس میں ہم نے عرب، وہ لوگ جو اصل عرب تھے جنہیں عربہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو عرب ہو گئے جنہیں مستعربہ کہا جاتا ہے، اور وہ عرب میں رہنے والے لوگ جو مٹ گئے جنہیں بائدہ کہا جاتا ہے. ہم نے ان 3 شاخوں میں انہیں تقسیم کیا تھا. ان میں سے آج ہم ایک شاخ کے بارے میں خاص طور پہ بات کریں گے، وہ ہے عرب مستعربہ، یعنی حضرت ابراہیم کی نسل، وہ عرب جو آگے آئے. قحطانی عدنانی کی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، تو آج ہم عدنانی عربوں کی بات کریں گے. قرآن شریف میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حق کے ساتھ اچھی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، اور کوئی امت نہیں چھوڑی ہم نے اس کے سوائے کہ ان کو نبی بھیجا. یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال پیغام بھیجا ہے، سچائی کا پیغام ان کے پاس پہنچا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے پاس بھی آیا ہوگا. عربوں کے نبی کون تھے؟ عربوں کے جو سب سے پہلے نبی تھے وہ کون تھے؟ یا ہمیں جن نبی کے بارے میں معلوم ہے وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عربوں کو توحید کا درس دیا، ان کے بیٹے نے عربوں میں رہ کر، عربی زبان سیکھ کر، ان میں رہ کر انہیں توحید کا درس دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے جبل ابی قبیس، مکہ کا ایک پہاڑ جس پر اب میرے خیال محلات ہیں وہاں پر، اس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آواز دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچی. پھر دنیا بھر میں جو توحید پرست تھے وہ لوگ آئے حج کرنے کے لیے. تو حج کا جو طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت شروع کیا. اس کے علاوہ جو میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو اب ہمارے دین میں بھی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام، اور اسے حرم مکی کہا جاتا ہے یا حرم کہا جاتا ہے. حرم کیوں؟ حرم لفظ حرم اس کا تعلق کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو باقی دنیا میں حلال ہیں اس علاقے میں حرام ہیں. مثال کے طور پہ آدمی کو چھوڑیں، ہم وہاں کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، پودا نہیں اکھیڑ سکتے. تو حرم، اس علاقے کو حرم قرار دینا، یہ طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا دین. ملت ابیکم ابراہیم، یہ مخاطب کر کے عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون تھے؟ تمہارے جاننے والے تھے، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس علاقے کو حرم قرار دینے کے حوالے سے سورہ آل عمران میں ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ آمنا، یعنی وہ سلامت ہے، اس کو اب ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. تو عرب مطلب حرم سے باہر آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدل کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ حرم ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا ہے. اس کے اندر داخل ہو گئے تو کسی کو کچھ نہیں کہنا. حتیٰ کہ ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی کوئی ایک عرب اپنے باپ کے قاتل کو طواف کرتا ہوا دیکھتا تھا اور اسے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ حرم کے اندر ہے. تو ان کے اندر اس چیز کا تقدس تھا. حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز چلتی آ رہی تھی، اور یہ چیز چلتی آ رہی تھی. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 20 سے 2400 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ آنے تک کعبے میں 360 بت تھے. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کے آئے تھے اور عرب اس کو مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عرب یہ مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ یہ بات مانتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بت کہاں سے آ گئے؟ یہ بت بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کعبے میں کہاں سے آ گئے؟ مکہ میں یہ بت کہاں سے آ گئے؟ تو اس کی حقیقت ہے نبی کے وسلم کی پیدائش سے 400-500 سال پہلے، 600 سال پہلے شاید، مکہ کے اوپر ایک ایسے قبیلے کا قبضہ ہو گیا جس کا نام تھا خزاعہ. آپ میں سے جو طالب علم سنجیدہ ہیں اور نوٹس لے رہے ہیں یہ نام اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ نام نبی کے وسلم کی اپنی زندگی میں بھی آئے گا. خزاعہ یہ ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، اس نے مکہ پہ قبضہ کیا. ان کے سرداروں میں سے ایک بڑا نامی گرامی سردار تھا، بڑا یہ ایسا سردار جس کی سب لوگ عزت کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا عمرو بن لحی.
یہ میں نے اس کے ہجے لکھے ہوئے ہیں، عین میم رے واو، اس کا تلفظ ہے عمر، لکھنے میں عمرو ہوتا ہے لیکن تلفظ ہے عمر بن لحی۔ عمر بن لحی بڑا ہی جناب پیسے والا آدمی تھا، اس کی بڑی استطاعت تھی، سمجھدار آدمی تھا، لوگوں کے مسئلے سلجھاتا تھا، لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، تو لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ عمر بن لحی سفر پہ گیا شام، اور وہاں پہ اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، ایسے لوگ اس نے دیکھے وہاں پہ، ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ان کا نام تھا عمالقہ، ممکن ہے وہ عمالقہ ہی ہوں کیونکہ تاریخ میں قوم گزری ہے جس کا نام تھا عمالقہ۔ یہ لوگ بڑے لمبے تڑنگے تھے، مضبوط لوگ تھے، ان کی بڑی مضبوط فوج تھی، انہوں نے اپنے شہر بڑے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے، بڑی ان کے پاس تمدن سویلائزیشن تھی، ان کا جو لباس بنانے والی ٹیکنالوجی بہت بہتر تھی مکہ کی نسبت۔ تو یہ ایسے ہے کہ عمر بن لحی وہاں پہنچا تو اسے لگا جیسے میں ایک چھوٹے سے پنڈ سے آیا ہوں، اور یہ کوئی بہت ہی ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے ان کی طرف دیکھا اور معلوم کیا کہ یہ لوگ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے اور ہم لوگ اتنے پیچھے کیوں ہیں، اور ان کو دیکھ کر یہ دیکھتا رہا، اندازہ لگاتا رہا، حتیٰ کہ یہ ایک جگہ پہنچا، وہاں پہ اسے کچھ بت نظر آئے۔ اس وقت تک کعبے میں بت نہیں تھے، عرب کعبے میں بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اس نے وہ بت دیکھے، اس نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مورت سی بنائی ہوئی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے وسیلے ہیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں، یہ پھر خدا سے ہمارے لیے مانگتے ہیں، تو اگر ہم جنگ ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب خدا ہمیں ان کے ذریعے فتح دیتا ہے۔ تو عمر بن لحی نے سوچا کہ یہ لوگ تو اتنے مشہور ہیں جنگ کی وجہ سے کہ آج تک کبھی ہارے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بڑی جان ہوگی ان کی اس عقیدے کے اندر، تو کیوں نہ میں بھی ان سے فائدہ اٹھاؤں، میں بالکل ان جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بت میں بھی لے سکتا ہوں، مجھے بھی دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس بت کی ایک کاپی بنا کر، ایک شکل بنا کے، ایک اور پتھر اس کے ساتھ پیک کروا دیا، وہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر ڈال کر وہ چیز اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ اب وہ واپس لایا تو اس نے کعبے کے سامنے یہ بت نصب کر دیا۔ شروع میں لوگوں نے بت دیکھا اور پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ اب عمر بڑا قابل قدر آدمی تھا، ان کے اندر بڑا باعزت آدمی تھا، انہوں نے پوچھا عمر یہ کیا چیز ہے؟ عمر لایا تو کوئی اچھی چیز ہوگی، عام لوگوں کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا اس وقت کہ اس کے خلاف کچھ کہتے۔ آج کل کعبے کے قریب کوئی بت نظر تو آ جائے گا، لوگ چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن اس زمانے میں عام لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز لایا ہو؟ اس نے پھر وہی کہانی سنائی کہ یہ جناب ان کے ذریعے ہم مانگیں گے یہ وہ۔ اس زمانے میں کعبے میں ایک اور رواج شروع ہو گیا تھا کہ لوگ جب ایک قافلہ مکہ آتا تھا تو وہ واپس جانے سے پہلے کعبے کی عمارت کا کوئی چھوٹا سا ڈھیلا توڑ کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ عمارت کا یعنی جو پتھروں سے بنی ہوئی عمارت تھی اس کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علاقے میں جا کر اس پتھر کی پرستش کرتے تھے، اسے بابرکت سمجھتے تھے۔ ذرا سوچیے اس چیز کے بارے میں کہ کعبے کی عمارت ہمارے ہاں بھی موجود ہے، تو تقدس اسلام میں کس چیز کا ہے؟ اس عمارت کا ہے، اس جگہ کا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تقدس اس جگہ کا ہے۔ عمارت تو بنتی رہتی ہے دوبارہ، یہ ابھی آج کل جو کعبے کی عمارت ہے کتنی پرانی ہے؟ 15 سال پرانی ہے۔ وہ عمارت کچھ عرصہ گزرتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے، پھر اسے دوبارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس عمارت کا، ان پتھروں کا تقدس نہیں ہے، تقدس اس جگہ کا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ میاں نے اسے اس قابل بنایا کہ اس کا تقدس کیا جائے۔ ہمیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس طرف سجدہ کریں گے تو ہم اس لیے اس طرف سجدہ کرتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگوں کے پاس یا عرب کے لوگوں کے پاس اس وقت علم نہیں تھا، تو انہوں نے ان ڈھیلوں کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے پھر آہستہ آہستہ اب شیطان اس طریقے سے کام کرتا ہے، شروع میں آتا ہے صرف بت ہے، کچھ نہیں لگایا ہوا، کچھ نہیں کر رہے آپ کے، ایک نسل گزر جاتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، اگلی نسل کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بڑے کوئی پاک باز قسم کے لوگ تھے، اب تو تم بھی تھوڑا سا ان سے مانگو نا۔ تو وہ ان سے مانگتے ہیں، پھر ایک اور نسل آتی ہے، وہ کہتے ہیں اور آگے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، انہی کے سامنے سجدہ کرو۔ پھر 3-4 نسلیں گزرتی ہیں، ان بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بار بار ہوتا رہا تاریخ میں۔ نبی کے کی حدیث میں ہمارے پاس آتا ہے کہ قوم نوح کے بعد ایسا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے کعبے میں بھی بت آ گئے۔ اب اس کی بہت ساری تفصیل ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس میں جاؤں، میں آپ کو چند ایک نقطے مختصراً بتاتا ہوں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو دیکھا کہ وہ اس کے جسم کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں وہ آگ میں تھی، وہ ان کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شدید قسم کی سزا دی رکھی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایسے لوگوں کو جو توحید پرست تھے انہیں بتوں کی پوجا پہ لگایا تھا، تو اس کو ایک شدید قسم کا ایک عذاب مل رہا تھا۔ اسی زمانے میں 2-3 اور چیزیں بھی ہوئی تھا، اب ان کو ہم بدعات کہتے ہیں۔ وہ دین ابراہیم میں وہ تبدیلیاں تھیں جو قریش نے کی، معذرت چاہتا ہوں، قریش نہیں، خزاع نے کی، کیونکہ قریش اس وقت حکومت میں نہیں تھے، مکہ میں خزاع کی حکومت تھی، انہوں نے کی، اور قریش نے بعد میں ان کا اتباع کیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے تلبیہ میں ایک تبدیلی کر دی۔ لوگ حج کے لیے آتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، تلبیہ سے آپ سب لوگ واقف ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟
میں حاضر ہوا. اللہ میاں آپ نے بلایا, میں حاضر ہوا. لبیک لبیک اللہم لبیک. لبیک آگے کیا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک. میں حاضر ہوا اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان الحمد والنعمت, اس طرح وہ آگے چلتا ہے. تو خزاعہ والوں نے کیا کیا, عمر بن لحی نے, اس نے اس تلبیہ میں تبدیلی کر دی. اب اس میں تو صاف صاف دیکھا ہے کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, سامنے بت ہیں, تو لوگ کس طریقے سے اس کا بیلنس کیسے کریں گے؟ بت بھی پڑے ہیں, ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تلبیہ میں تبدیلی کر دی. پہلے شروع میں یہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں آپ کا کوئی شریک نہیں, الا سوائے شریکن ہوا لک, ایک ایسا شریک جسے آپ نے شریک بنایا ہے. تملک ہو وما ملک, اور آپ ہی کے کنٹرول میں ہے اللہ میں. مطلب انہوں نے اس میں ایک تبدیلی ایسی ٹیڑھی میڑھی سی کر دی کہ کسی طریقے سے بت پرستی کو جائز کر دیا. دوسری چیز انہوں نے کیا کی کہ قربانی کے لیے, اب یہ صرف ان کے ثقافت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا, یہ آپ کو کوئی بھی بت پرست ثقافت ہوگی آپ کو اس میں چیز ملے گی کہ لوگ اپنے اوپر بلا وجہ کے بوجھ ڈال لیتے ہیں. تو ان بت پرستوں نے بھی عربوں کے اوپر دین ابراہیم میں تبدیلیاں کر کے بوجھ ڈال دیے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ تمہارا جانور جو ہوگا نا, جو آخری جانور ہو تمہارا ایک نسل میں سے, اس کا 7واں بچہ جو آئے, اس کا 3را بچہ, عجیب قسم کا ایک کمبینیشن بنا کے کہا کہ وہ جو ہوگا نا اسے تمہیں بتوں پہ قربان کرنا پڑے گا. اب مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ ان کے کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام. یہ کہتے تھے بحیرہ, سائبہ, وصیلہ, حام, ان سب کے اپنے اپنے کو کمبینیشن ہے. 3رے 7ویں بچے کا 3را بچہ اور 8ویں بچے کا پتہ نہیں کون سا بچہ, اس طرح کی انہوں نے کچھ بنائی ہوئی تھی اپنی طرف سے خرافات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام. اللہ نے نہیں بنایا یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پھر ان تمام خرافات کو, بدعات کو مٹایا گیا, واپس دین ابراہیم کی طرف جانے کے لیے مٹایا گیا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. افتراء عربی میں کہتے ہیں کسی پر جھوٹ باندھنے کو, وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سب کچھ. اس کے علاوہ کیا کیا تھا قریش نے کہ صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کی جاتی ہے. یہ صحیح کیوں کی جاتی ہے؟ کس کی سنت میں؟ حضرت ہاجرہ کی سنت میں کی جاتی ہے. قریش والوں نے کیا کہ 2 بت رکھ دیے, ایک صفا پہ ایک مروہ پہ. ان کا نام تھا اصاف اور نائلہ. ان کی بھی اپنی کہانی ہے, کسی اور وقت ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے, لیکن خیر انہوں نے 2 بت رکھ دیے وہاں پر. اب جو بھی صحیح کرتا تھا وہ جا کے پہلے صفا پہ چڑھتا تھا, ایک بت کو ہاتھ لگاتا تھا, پھر مروہ پہ چڑھتا تھا, دوسرے بت کو ہاتھ لگاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہم صحیح کرتے ہیں, بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ہمارا تو دل نہیں چاہتا پھر صحیح کرنے کا. صحیح کرنے کا تو مطلب ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن شریف میں آیت سورۃ البقرہ میں نازل فرمائی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا, او اعتمر یعنی جو عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. تو یہ آیات جو ہیں ان سے مسلمانوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ بھائی حقیقت تو کچھ اور تھی, یہ ان لوگوں نے بت رکھ کے کچھ اور ہی کر دیا. اس کے علاوہ ود, سواع, یغوث, یعوق اور نصر, یہ وہ بت تھے جو زمانے قدیم میں جن کی پوجا کی جاتی تھی. اس کے بعد یہ بت مٹ گئے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دوبارہ عرب کے کچھ قبیلے ان کی پوجا کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ روایت میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ عمر بن لحی کو شیطان نے وحی کی. اب وحی کا لفظ ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کردہ پیغام کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن شیطان بھی اپنے اولیاء کو وحی کرتا ہے. اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ الانعام میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف, اپنے دوستوں کی طرف, جو لوگ ان کی طرح ہوتے ہیں ان کو وہ وحی کرتے ہیں, ان کو وہ کانا پھوسی کرتے ہیں, ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالتے ہیں. اسے وحی اس طرح کی کہ یہ جو بت ہیں یہ فلاں جگہ دفن ہے, انہیں جا کے وہاں سے نکالو. تو وہ کہیں گیا, اس نے بت شت نکالے اور کچھ قبیلوں کو دیے, اور نبی کے زمانہ آنے تک یہ بت بہرحال وہاں پہ موجود ہے. تو عرب اس طریقے سے بت پرستی میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ ہم نے جو عمر بن لحی کی جو کہانی بتائی ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے, ذرا سوچیے اس کے بارے میں. ایسا کیوں ہو گیا؟ ایک ایسی قوم جس میں ایک نبی آ چکا تھا, عرصہ دراز گزرنے کے بعد اس نے کیوں گمراہی اختیار کی؟ اور کیا ہمارے لیے بھی ایسا خطرہ تو نہیں ہے؟
ذرا سوچیے اس چیز کے بارے میں. وہ کون سی 3 وجوہات ہیں جو ہمیں عمر بن لحی کی کہانی میں ملتی ہیں؟ پہلی چیز احساس کمتری. عمر بن لحی عمالقہ کے پاس گیا, اس نے لوگوں کو دیکھا کہ واہ بھائی کتنے زبردست لوگ ہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب ٹھیک ہوگا. نہیں بھائی, کچھ نہ کچھ تو وہ ٹھیک کر رہے تھے, کچھ غلط بھی کر رہے تھے. اور اگر کسی کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے, بہت زیادہ قوت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے. آپ اسے ٹیکنالوجی ضرور سیکھیں, جو سیکھنا ہے اسے سیکھیں, لیکن عقیدہ آپ کا قرآن و سنت سے آئے گا, چاہے ہم عارضی طور پر جتنے بھی کمزور ہوں. دوسری وجہ خواص خاص لوگوں کو کہتے ہیں. خاص لوگ, جو بھی کسی معاشرے میں خاص لوگ, ایسے لوگ جن کی بات سنی جائے, پڑھے لکھے لوگ, بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ, ایسے لوگ جنہیں مفکر دانشمند سمجھا جاتا ہے. تو اگر وہ خواص بے دین ہو جائیں تو ان کا اثر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا, یہ تو عام طور پہ صحیح باتیں کہتا ہے. تیسری وجہ عوام میں, عام لوگوں میں, میرے آپ کی طرح کے لوگوں میں علم کی کمی. جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اور کوئی شخص ہمارے سامنے اس قسم کی بات کرے گا تو ہم اس کی بات مان لیں گے, وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. یہ 3 چیزیں ہیں, اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام عرب ایسے تھے, یا ان میں کچھ لوگ تھے جو کہ اس احساس کمتری کا شکار نہیں تھے, جو اس قسم کے خواص کی باتیں نہیں سنتے تھے, جن میں کچھ علم تھا؟ ایسے عرب بالکل تھے. ان کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حنفاء. حنفاء حنیف کی جمع ہے. حنیف کا مطلب ہے وہ جو اپنا رخ پھیر لے. کس چیز سے؟ بت پرستی سے. جو بت پرستی سے اپنا رخ پھیر لے. تو یہ بت پرستی کی تاریک رات میں چند ایک چمکتے ہوئے ستارے تھے. ہمیں چند ایک کے نام پتہ ہیں, ہو سکتے اور بھی ہوں گے جن کے پتہ ہیں, ان کا میں مختصراً آپ کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں. ایک صاحب تھے بنی ایاد سے. اب بنی ایاد جو ہیں یہ بہت ہی مکہ سے بہت ہی دور مشرقی ساحل پہ, جہاں پہ آج کل عمان ہے, جہاں پہ آج کل امارات, یہ ممالک ہیں, اس ساحل پر, اس جگہ پر کہیں, یہاں پہ بنی ایاد رہتے تھے. ان کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قص بن ساعدہ. یہ کبھی کبھی مکہ آتا تھا, کیونکہ عرب حج کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے. جب یہ مکہ آتا تھا تو لوگوں کو ڈانٹتا تھا, بتوں کی پوجا نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے, وہ شخص کو دیکھتے تھے اور اس کا کلام سنتے تھے, اور اس کا کلام کو بڑا اس کو جاندار پاتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, تو وہ ایسی چیزوں کو بہت غور سے دیکھتے تھے. میں آپ کو چند ایک سطریں اس کی کلام کی سناتا ہوں. یہ بھی شاعری بھی نہیں ہے اور یہ نثر بھی نہیں ہے, اس کے درمیان کی کوئی چیز ہے, اسے رجز کہتے ہیں, رجز یا رجز. تو وہ کہتا ہے, اب اس کا کلام یہ ہے, اپنے لوگوں کو کہتا ہے یا معشر ایاد, اے ایاد کے لوگوں, این ثمود و عاد, قوم سمود قوم عاد کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ, ہمارے آباء و اجداد کہاں گئے؟ أَيْنَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي لَمْ يُشْكَرْ, وہ کہاں گئے وہ اچھے کام جن کا صلہ نہیں دیا گیا اس دنیا میں. وَالظُّلْمُ الَّذِي لَمْ يُنْكَرْ, اور وہ ظلم جس کی سزا نہیں دی گئی. دنیا میں تو بڑے ایسے کام ہوتے ہیں, اچھا کام جس کا آپ کو دنیا میں صلہ نہیں ملتا, برے کام جن کی دنیا میں سزا نہیں ملتی. اقسم قص باللہ ان للہ لدینا ارضى من دینکم هذا, قص یعنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تم لوگ جس طرح کا دین جس کی پرستش کرتے ہو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی چیز ہے. وہ کیا ہے اسے پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ ہدایت انسان اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا. یہ ہدایت بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. یعنی دنیا میں بے شمار علوم ہیں جو ہم محنت کریں تو سیکھ سکتے ہیں نا. ہم انجینئرنگ کا علم سیکھ سکتے ہیں, ہم فنون سیکھ سکتے ہیں, ہم سائنس سیکھ سکتے ہیں, ہم میڈیسن سیکھ سکتے ہیں اپنی کوشش سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہی انتظار کرنا ہے. وہ پیغام دیں گے, ان کے پیغام سے ہمیں پتہ چلے گا, قرآن سے پتہ چلے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا. کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر ریسرچ کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اس طریقے سے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اسمعوا وعوا, سنو اور سمجھو, واذا سمعتم شیئا فانتفعوا, اور جب تمہیں کوئی چیز سمجھ آئے تو اس سے فائدہ حاصل کرو. انہ من عاش مات, جو بھی زندہ ہے وہ مرے گا. ومن مات فات, اور جو مر گیا وہ گزر گیا. وکل ما هو آت آت, اور اس کے بعد جو آنا ہے وہ آنا ہے. اب اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا وہ کیا آنا ہے, کیونکہ اس کو ہدایت اس طرح کی نہیں تھی. لیکن یہ ایک حنیف تھا, یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا. بہت عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 8-9 سال کے بعد بنو ایاد کا ایک وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, بھائی تم میں ایک شخص ہوتا تھا قص بن ساعدہ, وہ کہاں ہے؟
انہوں نے کہا جی اسے فوت ہوئے تو بڑا عرصہ گزر گیا. تو نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی کو اس کا کلام یاد ہے؟ اور عرب کلام ہمیشہ یاد رکھتے تھے. تو انہوں نے وہ کلام سنایا جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا, اور نبی نے اسے پسند کیا, یعنی وہ اپنے زمانے کے حنیف تھا. یہ ہو گئے بنو ایاد کے لوگوں میں سے قس بن ساعدہ. اس کے بعد قریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے میں بھی 4 لوگ ہیں جن کا ذکر ہمارے پاس آتا ہے. یہ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ قریش اپنے بتوں کی میلے منعقد کیا کرتے تھے. تو ایک میلہ ایسا ہی تھا, اس میں پورے شہر کے لوگ باہر چلے گئے سوائے 4 لوگوں کے. شہر خالی ہو گیا سوائے 4 لوگوں کے. اب یہ جو 4 لوگ تھے یہ اندر ہی اندر سے حنیف تھے, یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, نہ بتوں کو پسند کرتے تھے, لیکن ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں تھا. یہ ڈرتے بھی تھے, شرم بھی آتی تھی تھوڑی کہ ہم اپنے باقی جو ہماری ثقافت ہے اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن جب پورا شہر خالی ہو گیا, یہ 4 لوگ ایک دوسرے کو ملے, انہوں نے کہا اچھا آپ بھی. ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. پھر انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ دین ابراہیم ہمیں معلوم ہے کیا ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے لوگ گمراہی میں ہیں, ہم کیوں نہ جا کے تلاش کریں دین ابراہیم کی اصل کو, شاید ہمیں ہدایت مل جائے, آؤ ہم جائیں تلاش کریں. یہ 4 پھر پھیل گئے تھے, تربتر ہو گئے عرب کے مختلف علاقوں میں. ان 4 کے نام ہو سکتا ہے آپ میں سے چند ایک لوگوں کو ان میں سے چند نام معلوم ہو. پہلا ورقہ بن نوفل بن اسد, دوسرے عثمان بن الحویرث, تیسرے زید بن عمر بن نفیل, چوتھا ہے عبید اللہ بن جحش.